تو ہدایت کے امام اور ہیں، مصلی کے امام اور ہیں۔ مصلی کے امام جب تک امام رہتے ہیں، جب تک مصلی رہے۔ اور ہم جملہ کہا کرتے ہیں بہرحال کہ خدا نے ایسے مکتب سے وابستگی اختیار کی ہے یہاں امام 12 ہیں، مصلی ایک ہی ہے۔ کہیں اور جتنے امام اتنے مصلی ہیں، ہمارے یہاں امام 12 ہیں، مصلی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہدایت کے اماموں کی تعداد 12۔ اس کے بعد یہودی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے کہ نبی آخر الزمان جنت کے کس مقام پر رہیں گے؟ جنت کے کس مقام پر رہیں گے یہ کون بتائے گا؟ تو جنت کا تقسیم کرنے والا وہی تو بتائے گا میں نے کون سا پلاٹ بک کیا ہے محمد کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ۔ قسیم الجنت والنار میرا مولا ہے۔ اور میں اس روایت کے ذیل میں کہ سوال یہودی کا یہ کہ پیغمبر آخر الزمان جنت میں کہاں رہیں گے، تو جنت میں ان کا ایڈریس کون بتائے گا؟ جنت میں جائے گا تو جانے کے بعد بتائے وہ جنتی ہے، اور جو جانے سے پہلے بتائے وہ قسیم الجنہ ہے۔ اللہ کے رسول کا مقام جنت میں کہاں پر ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت عدن میں، عین دال نون، اور یہ ہے مرکز جنت، جنت کا کیپٹل۔ اب لفظ دار الخلافہ نہیں کہوں گا، دار الامامہ کہوں گا۔ جنت کا دار الامامہ کہاں پر ہوگا؟ جنت عدن کے اندر۔ پھر سوال کیا، چیک کیا اس نے یہودی نے، اب ٹھیک کہتے ہیں۔ اب سوال کیا، یہ بتائیے کہ جو آپ کے پیغمبر ہیں آخر الزمان، ان کے ساتھ جنت میں ان کے درجے میں کون رہے گا؟ یہ سوال پوچھنے آیا ہے یا ایڈریس معلوم کر رہا ہے؟ سوال نمبر 3 اور کل کے لحاظ سے سوال نمبر 6۔ جنت میں پیغمبر کے ساتھ کون رہے گا؟ یہ سوال ذرا مشکل ہے نا، سوال تو آسان ہے، جواب مشکل ہے۔ کون ساتھ میں رہے گا؟ یہاں والے یا وہاں والے؟ گھر والے یا باہر والے؟ مرد کون سے اور عورتیں کون سے؟ کون ساتھ میں رہے گا؟ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا جنت عدن میں پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ یہ 12 امام ہی رہیں گے، باقی سب جہاں چاہیں رہیں، جن کا جہاں حصہ بنے وہاں پہ رہیں۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، جو جہاں بھی جنت میں رہے گا جنت تو علی سے ملے گی۔ اب اگر علی کے ہاتھوں کی جنت پسند نہ ہو تو مجبوری ہے، پھر جہنم، اور جہنم بھی علی کے ہاتھ سے ملے گا۔ تو اب جنت چاہیے تو علی کے ہاتھ سے، جہنم چاہیے تو علی کے ہاتھ سے۔ دونوں میں سوائے اس کے کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے سر جھکایا جائے، اپنا بن کے جھکائے گا تو جنت ملے گی، اور اگر بغض کے ساتھ سر جھکائے گا تو جہنم ملے گی۔ اس نے یہودی نے اس بات کو بھی اپنی کتاب سے دیکھا اور کہا بالکل صحیح کہتے ہیں۔ 6 سوال پورے ہو گئے، 3 کے بعد 3۔ پہلا پتھر، پہلا چشمہ، پہلا درخت، ٹھیک۔ اس کے بعد سوال پیغمبر کے ہدایت کے اعتبار سے 12 امام، پھر پیغمبر کہاں پہ رہیں گے، ان کے ساتھ کون رہے گا، یہ سوال پورے ہو گئے۔ 7واں سوال کیا، کیا بتائیے کہ آپ کے نبی آخر الزمان کا وصی پیغمبر آخر الزمان کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا؟ بہت غور کیجئے گا۔ اب اگر وہ فیگر دی جائے اور کوئی اس سے پہلے نکل جائے
تو سمجھ لیں وسیع نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وسیع نہیں ہو سکتا. اور وسیع کے لیے یہودی نے کتاب توریت سے تو سوال کیا مولا کائنات سے کہ بتائیے کہ پیغمبر آخر الزمان کا وسیع پیغمبر کی وفات کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا. یعنی کتاب توریت میں خدا نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ پیغمبر کے آخر الزمان کے بعد وسیع 30 سال تک حیات رہے گا. اب 30 سال سے پہلے جو نکل جائیں انہیں وسیع کیسے کہا جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 30 سال. امام نے سوال کا جواب دے دیا. یہودی نے چیک کیا کہ اوکے بالکل یہی لکھا کتاب توریت میں 30 سال. میں نے کہا تھا کہ سوال نمبر 7 کے سے 2 آپشن کر دیے، اے اور بی. اب اے کر لیا، بی کرتا ہے. کہتا ہے یہ بتائیے کہ نبی آخر الزمان کے وسیع کی موت طبعی ہوگی یا مارا جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا نبی آخر الزمان کے وسیع کی موت طبعی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے سر پر اور سر کی ہڈی پر، الفاظ یہاں تک ہیں، سر کی سخت ہڈی پر، اس کو آپ اردو میں کھوپڑی کہتے ہیں، سخت ہڈی پر تلوار ماری جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ریش اس کے سر کے خون سے خضاب پائے گی. گویا وسیع کی پہچان نبی آخر الزمان کے بعد سالوں کے اعتبار سے بھی ہے اور شہادت کے طریقہ کار کے اعتبار سے بھی ہے. اب اگر کوئی کسی اور طریقے سے زندہ بھی رہا پیغمبر کے بعد 30 سال تک، لیکن اگر موت کسی اور طریقے سے ہو گئی، میں تو اشارے سے کہہ سکتا ہوں، آپ اشارے سمجھنے والے ہیں، کسی اور طریقے سے ہو گئی، تو یاد رکھیے گا وسیع کی پہچان میں شرط یہ ہے کہ اس کے سر پر سخت ہڈی پر ضربت ماری جائے گی، اور ایسی ضربت ہوگی کہ جس کے خون سے اس کی ریش خضاب پائے گی. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی راسخون فی العلم. آل محمد کی شخصیات کے حوالے سے ایک روایت مکمل ہوئی کل سے لے کر آج تک. بہت سارے منزل علم کی مولا کائنات کی بارگاہ مقدس سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بڑھا کر آج لفظ حلم پر ایک مثال قائم کریں، پھر کل امام حسن کے بارے میں بات کریں گے. مولا کائنات کی شخصیت میں علم کے کیا انداز ہیں، کیا اشاریے ہیں، کیا عطائے ہیں، کہ اگر حضرت میثم تمار کو مولا نے عطا کیا تو انداز عطا کرنے کا کیا ہے؟ انداز عطا کرنے کا ایسا ہے کہ جیسا آج تک کسی نے کسی کو عطا ہی نہ کیا. آپ میثم تمار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میثم تمار مولا کو اپنی دکان پر بیٹھانے کے بعد خود اپنے کاموں سے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی کا جانا ان کے حق میں کتنا اچھا ہو گیا. مولا کو بٹھا کے چلے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظار میں ہو کوئی فرشتہ. اگر در آل محمد پہ روٹی مانگنے والے فرشتے آ سکتے ہیں تو پھر عطا کرنے والے علی وہیں بیٹھے ہوئے. تو سائل نے موقع غنیمت جانا کہ میثم تمار جب تک دکان پہ تھے تب تک نہیں آیا، اور جیسی میثم تمار گئے
اور مولا کے بیٹھے، وہ آ گیا اور آ کے سوال کیا. ہوشیار ہے، اسے پتا ہے می سب میں تمار سے مانگوں گا 2-4 کھجوریں ملیں گی اللہ کے نام پر، اور علی ابن ابی طالب سے مانگوں گا تو آپ عطا کریں گے اپنے جود و سخا کی بنیاد پر. امام نے سائل کو ساری کھجوریں جتنی دکان پر تھیں، کون سی کوئی بڑی شاپ ہوا کرتی تھی کہ 1000 قسم کی کھجوروں کے سیمپل رکھے ہوئے ہوں اور الگ الگ باکس بنا کے باقاعدہ سجائے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں. ٹوکرے میں کھجور رکھ کے بیچتے تھے. پورا ٹوکرا اٹھا کے مولا نے دے دیا سائل کو. سائل نے چادر میں جمع کیا، لے گیا، دکان خالی ہو گئی. ایسے علی کس کو پسند ہے؟ آئندہ کہیں گے مولا ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، آپ ہماری مت آئیے.